کینہ جو ہے یہ بڑا نقصان دہ ہے. اس کا طبی بھی نقصان، جسمانی بھی نقصان، روحانی بھی نقصان. روحانی نقصان یہ ہے کہ بندہ کتنے گناہوں میں پڑتا ہے کہ جب اس کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہوتا ہے. کینہ ہوتا ہے تو اس کے نمبر ایک، اول تو خود کینہ ہی برائی ہے. نمبر دو، اس کی غیبت کرے گا، کیونکہ جب دل کے اندر کسی کے بارے میں نفرت ہے تو بندہ اس کی غیبت کرتا ہے. اچھا، اگر اس میں برائی ہے تو غیبت کرے گا، نہیں ہے تو بہتان لگا دے گا، اس کے اوپر الزام لگا دے گا کہ وہ ایسا ہے. اس کے بارے میں جھوٹ بولے گا، اس کے بارے میں کینہ دوسروں کے دل میں پیدا کرے گا، اس کی خیر خواہی کرنے سے بچے گا، اس کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے گا تو نقصان پہنچائے گا، اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرے گا، خواہ وہ گالی کے الفاظ ہوں، یا اس کے بارے میں کم از کم یہ ہوگا کہ اپنے الفاظ سے، اپنے اعمال سے اس کا دل دکھائے گا، کہ جملے وہ بولے گا جس سے اس کا دل دکھے، الفاظ وہ استعمال کرے گا کہ وہ سمجھے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں یہ جملہ بولا ہے. اب یہ جو بولنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ہم بچے تو ہیں نہیں، ہمیں سب پتہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کون سا جملہ ہم بولتے کس کو ہیں، سناتے کس کو ہیں، اور کس کے بارے میں اپنے کن جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ اپنی جو ہماری فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، یہ ہماری جو اتنی سمجھداری ہوتی ہے کہ ہم ایک کو بول کے دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھے نہ سمجھے خدا تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی تحقیر ہے، اس کی تذلیل ہے، اس کو تکلیف پہنچانا ہے، اس کا دل دکھانا ہے، اس کو حقیر کرنا ہے، اس کی برائی بیان کرنا ہے. تو یہ جو طرز عمل ہے یہ تو ایک ظالم کا تو ہو سکتا ہے، کسی مومن صالح نیک مومن کا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کے جو روحانی نقصانات ہے کہ بندہ کتنے گناہوں میں پڑتا ہے وہ ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ اس کے جو جسمانی نقصانات ہیں، جسمانی نقصانات سمپل یہ ہے کہ آپ خود غور کر لیں کہ جب بندے کے دل میں کینہ ہوتا ہے تو اس کو غصہ بہت آتا ہے، اور جس سے کینہ ہوتا ہے وہ بندہ ہی سامنے آ جائے تو اس پہ غصہ آ جاتا ہے. اب یہ جو غصہ ہے اور یہ جو کینہ ہے، تو کیا اس سے آپ کے دل کو طاقت ملتی ہے؟ نہیں، اس سے دل بیمار ہوتا ہے. یہ جتنے دل کے امراض ہیں اس کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ اس مزاج اور اس کیفیت کا بھی ہوتا ہے کہ جب مسلسل دل میں عداوت رکھتے ہیں اور نفرت رکھتے ہیں تو دل کے پٹھے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، دل کے مسلز جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. پھر اسی کیفیت کے مسلسل رہنے سے بلڈ پریشر کا مرض پیدا ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح بہت مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو شدید غصہ آتا ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور بڑا شدید درد ہوتا ہے. تو یہ کس کی برکت ہے؟ ساری کینہ اور غصہ، یہ بغض، عداوت، نفرت، یہ وہی ہے کہ جو آپ کے سر میں درد کرتا ہے، جو آپ کو ہارٹ پرابلم کا شکار کر دیتا ہے، جو آپ کا بلڈ پریشر خراب کر دیتا ہے. اچھا، ایون کہ جو کینہ اور نفرت ہے اس کا اثر معدے پر بہت برا پڑتا ہے. آپ کبھی غصے میں اور نفرت و عداوت میں بھرے ہوئے کھانا کھائیں، وہ کھانا ہی ہضم نہیں ہوگا آپ کو. اسی طریقے سے ایک تعداد ہے لوگوں کو کہ جن کو جو جوڑوں کے امراض ہوتے ہیں اس کے پیچھے اسی کینے کا دخل ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو فالج وغیرہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کینہ اور غصہ جب شدت کو پہنچے تو فالج ہو جاتا ہے. تو بھائی ایسی بیماریاں پالنے کا ایسا گناہ تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا گناہ کرنے کا کیا فائدہ کہ آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد. خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی. اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا، اس نے آخرت میں بھی نقصان اٹھایا. تو اس کے مقابلے میں جو معاف کرنا ہے یہ خدا کو پسند ہے. معاف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. ہمیں دعا جو شب قدر کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، وہ دعا یہ تھی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے. تو دیکھیں دعا یہ خدا معاف کرنے کو پسند کرتا ہے کہ خدا بندے کو معاف کر دے، خدا کو یہ بھی پسند ہے، اور بندہ بندے کو معاف کر دے، خدا کو یہ بھی پسند ہے. تو خدا کے پسندیدہ بندے بنے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے معاف کرنا. خدا نے اپنے متقی اور پسندیدہ بندوں کا ذکر یہ کیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور فرمایا غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے.
تو معاف کرنے والے، غصہ پینے والے خدا کو پسند ہے۔